آسان درس قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فی کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ کی کہ اس محفوظ اور پوشیدہ کتاب کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، جو کہ شرک، گناہ اور ناپاک ہونے سے بالکل پاک ہیں۔ دوسری تفسیر اس کی آیت کریمہ میں یہ کی کہ قرآن پاک کو شرک سے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تیسری تفسیر اس کی آیت کریمہ مفسرین نے یہ کی کہ قرآن پاک کو وہ لوگ ہاتھ لگائیں کہ جو باوضو ہوں اور ان پر غسل فرض نہ ہو، اور حدیث پاک میں بھی اسی چیز کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے کہ جو پاک ہو۔ اس آیت کی مناسبت سے میں آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں، مسائل سن لیجئے کہ نمبر 1، قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، یاد رکھیے گا، بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ نمبر 2، جس کا وضو نہ ہو اسے قرآن مجید یا اس کی کسی بھی آیت کو چھونا یہ حرام ہے، یعنی انگلی بھی نہیں پھیر سکتا۔ البتہ بغیر چھوئے اگر وضو بھی نہیں تو وہ زبانی اگر پڑھنا چاہے یا دیکھ کر کوئی آیت پڑھے، یعنی دور رکھا ہوا چھو نہیں رہا لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، تو اگر دیکھ کر یا بغیر زبانی اگر پڑھے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ جس کو نہانے کی حاجت ہو، یعنی جس پر غسل فرض ہو جائے، تو اسے قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ ہو یا قرآن کریم کی جلد یا چولی کو چھوئے یا چھوئے بغیر دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا، قرآن پاک کی آیات سے لکھا ہوا تعویذ کو چھونا، یا قرآن پاک کی آیات والی انگوٹھی جس میں حروف مقطعات جیسے الف لام میم، حامیم، طٰہٰ، طاسین میم، یہ حروف مقطعات، ایسی انگوٹھی کو بھی چھونا یا پہننا حرام ہے جس پر غسل فرض ہو اس کے لیے۔ چوتھی بات یاد رکھیے کہ اگر قرآن کریم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ یوں ہی رومال وغیرہ سے کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا کہ جو اپنے تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ تو جیسے کرتے کی آستین ہے، دوپٹے کا آنچل ہے، یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا جو ہے وہ اس کے کندھے پر ہے، تو دوسرے کونے سے قرآن پاک کو چھونا حرام ہے کیونکہ یہ اس کے تابع ہو گیا۔ تو یہ سب ایسے تابع ہیں، اور چولی قرآن مجید کے تابع ہوئے، تو اس لیے اس کو اس طرح نہیں چھو سکتے، یعنی بالکل اپنے جسم سے تابع نہ ہو، اگر دوپٹے سے اٹھانا چاہے تو وہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح پانچویں بات یہ یاد رکھیے کہ روپیے کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہو تو ان سب کو بھی بے وضو اور جنب اور حیض و نفاس والی جو عورت ہوتی ہیں ان سب کو بھی چھونا حرام ہے۔ اگر روپے جو ہیں وہ تھیلی میں ہوں تو پھر تھیلی اٹھانا جائز ہے اگر اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو۔ یوں ہی جس برتن میں یا گلاس یا صورت پر آیت لکھی ہو اس کا بھی چھونا حرام ہے، یا اس برتن یا گلاس کو استعمال کرنا ان سب کے لیے مکروہ ہے، البتہ اگر خاص شفا کی نیت سے انہیں استعمال کریں تو حرج نہیں۔ چھٹی بات قرآن پاک کے حوالے سے علماء نے یہ لکھی کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہوتا ہے فارسی میں ہو یا اردو میں ہو یا کسی بھی زبان میں ہو، اسے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید کا ہی سا حکم ہے، یعنی صرف ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی سمجھے قرآن کی آیت تو نہیں لکھی ہوئی، صرف ترجمہ لکھا ہوا ہے تو میں چھو سکتا ہوں تو نہیں چھو سکتا، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح آخری بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے آگے کیا فرمایا، لیکن ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرف نہیں کہ اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئیں اور دل میں پڑھتے جائیں لیکن زبان سے نہ پڑھے تو ایسا کر سکتا ہے۔
پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا رد کیا، فرمایا تنزیل من رب العالمین، کہ یہ قرآن پاک کو جو شعر یا جادو کہانت کہتے ہیں، فرمایا یہ قرآن اس رب کی تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ جو سارے جہانوں کا مالک ہے، تو پھر یہ شعر اور جادو کس طرح ہو سکتا ہے، بلکہ یہ قرآن جو ہے سارے جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے، اور ہم سب کو با ادب اور باوضو اور ہمیشہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ قرآن حکیم کو پڑھتے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے، دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔